کیا وہ بے روزگار نہیں پھر رہے؟ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین شعر کہا ہے، بی اے اٹھائے بوری ایف اے چلائے ٹانگا. بی اے بہت سارے بی اے والے ہیں، ہمیں بے روزگار نظر آتا ہے. جو آپ مدرسے کے طالب علم کو بھی کہتے ہیں کہ جناب والا آپ یہ پڑھ لیں، تو اس کو پڑھاؤ گے کیا کرو گے؟ بی اے اٹھائے بوری ایف اے چلائے ٹانگا، ہم بھی وکیل بن کر بھیجیں گے بینڈی توڑی. آج حال یہی ہے. وکیلوں کو ہم دیکھتے ہیں ان اڈوں میں کام کرنے والے، ان اڈوں میں کام کرنے والے، مزدوری پر کام کرنے والے، وکالت کا ڈگری ان کے پاس موجود ہے لیکن مزدوری کر رہا ہے. میرا عزیز ساتھیو، جب آپ نے مشینری وہ دی ہے اور آپ ان کو بے روزگار پہ لا رہے ہو اور ان کو اس میں شامل کرو گے، کیا بنانا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اس سے کیا حاصل کرو گے؟ تو بہر کیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مشن کو انجام دیا ہے اس مشن کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور اس مشن کے متعلق رب کائنات نے 2 آیاتوں میں صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت ان چیزوں کے ذریعے سے فرمائی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دعا تھا کہ اللہ جو نبی آپ بھیج رہے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہم السلام کو بتایا جا رہا ہے ایک نبی آنے والا ہے، ایک امت آنے والی ہے. جس نبی کو آپ بھیج رہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اس نبی کو اس قریے میں، اس بستی میں اور اس مکہ والوں میں سے آپ بھیج دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے. اللہ رب العزت فرما رہے لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ رب العزت نے احسان کر دیا مسلمانوں کے اوپر. اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب بھیجا ان میں سے منہم، ان میں سے ایک رسول کو بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اور وہ نبی کیا کر رہے؟ قرآن مجید کی آیاتیں ان پر پڑھ رہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کر رہے. وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر سکھا رہے. اللہ رب العزت فرما رہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگرچہ اس سے پہلے یہ گمراہی میں مبتلا تھے. اللہ رب العزت نے ان کی حالت کو ذکر فرمایا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت قرآن مجید کے ذریعے سے فرمائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ نے تابعین کو یہ باتیں پہنچائی ہے، تابعین نے تبعی تابعین کو پہنچائی ہے، تبعی تابعین نے ائمہ مجتہدین کو پہنچائی ہے. یہ سلسلہ بسلسلہ، سینہ بسینہ یہ دین اور یہ اسلام، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے. میرا عزیز ساتھیو، پہلے زمانے میں جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ اس تعلیم کے ذریعے سے جو قرآن والا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے، جس کی سیکھنے، جس کے پڑھنے پڑھانے کے متعلق فضائل ذکر فرمائے ہیں. اور فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ، کیا برابر ہو سکتے ہیں الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، جو جانتے ہیں اللہ کی کتاب کو، جو جانتے ہیں علم کو، والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو علم کو نہ جانتے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انما یتذکر اولو الالباب. اللہ رب العزت نے اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت رکھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ میں سے، دنیا میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھے اور پڑھائے. قرآن مجید کے پڑھانے میں میرے نبی نے جو فضائل ذکر فرمائے ہیں، فرماتے ان فی الجنت نہرن اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70 الف باب من ذہب وفضہ لحامل القرآن. جنت میں ایک نہر ہے، ان فی الجنت نہرن،
اسمہ ریان، اس کا نام ریان ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، اس کے اوپر مرجان کا ایک شہر ہے، لہو 70,000 باب، اس شہر کی 70,000 دروازے ہیں۔ کتنے؟ 70 نہیں، 70,000۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ لہو 70,000 باب من ذهب وفضہ، وہ دروازے لکڑی کی نہیں ہے، سونے چاندی کے ہیں۔ لہو 70,000 باب من ذهب وفضہ لحامل القرآن، یا اللہ رب العزت اس شخص کو عطا فرمائیں گے جو قرآن مجید کو حاصل کرنے والا ہوگا، قرآن مجید کو سیکھنے والا ہوگا، قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے والا ہوگا، لحامل القرآن۔ میرے عزیز ساتھیوں، بڑے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقسیم کار ہے، ترتیب اور طریقہ کار یہ ہے، جو شخص میٹرک پڑھتا ہے اس کے بعد اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ جناب والا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، یا آپ نے انجینئر بننا ہے، یا اس کے علاوہ آپ نے جو بھی بننا ہے آپ اس کو چوائس کیجئے، آپ اس کو لے جائیے اور اس کے بعد آپ بنیے۔ لیکن جب جہاں پر حامل قرآن کی بات آتی ہے، جہاں پر قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں کی بات آتی ہے، تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان اداروں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ نہ ہمیں ڈاکٹر ملتا ہے، نہ انسپکٹر ملتا ہے، نہ ڈائریکٹر ملتا ہے، نہ اس کے علاوہ ماسٹر ملتا ہے، یہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ حالانکہ تقسیم کار یہ ہے، اس قانون میں بھی میٹرک کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جس فیلڈ کو اپناتے ہو آپ اپنائیے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن قرآن پڑھنے پڑھانے والے کے لیے کہا جاتا ہے نہیں، آپ نے مدرسے میں پڑھنا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر بھی بننا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ماسٹر بھی بننا ہے، آپ نے اس کے ساتھ انجینئر بھی بننا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کچھ اور بھی بننا ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، ہمارے علم کا پہلا درجہ جب شروع ہوتا ہے، شرط یہ ہے اس کے لیے کہ آپ میٹرک کیا ہوا ہو۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وقت میں اور پہلے زمانے میں کتنا فرق ہے، اور اس وقت کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا، جامعہ نظامیہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بادشاہی وقت میڈیا کا دور نہیں تھا، بادشاہی وقت نے بیس بدلا، جامعہ نظامیہ میں گیا، لوگوں طالب علموں سے پوچھا آپ کس لیے پڑھ رہے ہو، ایک سے پوچھا آپ کس لیے پڑھ رہے ہو، اس نے جواب دیا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا والد فلاں صوبے کا گورنر ہے، جب وہ فارغ ہوگا اس کی جگہ نائب میں بنوں گا، سن کوٹا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا فلاں جگہ کا قاضی میرا والد ہے، وہ فارغ ہوگا اس کے بعد میں قاضی بنوں گا۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا فلاں جگہ کا جج میرا والد ہے، جب وہ فارغ ہوگا میں اس کی جگہ جج بنوں گا۔ اسی طریقے سے سارے طالب علموں سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم جو ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ دنیا کی یہ مناسب، دنیا کی یہ عہدے ہم حاصل کریں۔ دیکھیے ذرا، بادشاہ نے اپنے دل میں ٹان لیا کہ کل اس مدرسے کو میں بند کرتا ہوں، اس میں ایک طالب علم بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے والا نہیں ہے۔ جب نکل رہا تھا، ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے مدرسے کے دروازے پر، چراغ روشن کیا ہوا ہے، کہا اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں، بڑے جو ہے تگ و دو کر رہے، اس سے پوچھا جناب والا آپ کس لیے پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اپنے دل کے اندھیروں کو علم کی روشنی سے روشن کر دوں، اور اس روشنی کے ذریعے سے عالم کے دلوں کے اندھیروں کو میں مٹا دوں۔ جہالت اندھیرا ہے، اور اس سے مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ ایک بات ہے نا، ایک شخص اگر یہ جواب دیتا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کس لیے پڑھ رہے ہو، تو سب کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ التزامی جواب یہ ملتا ہے جناب والا آپ اللہ کی رضا کے لیے نفل پڑھیے، روزہ رکھیے، صدقہ کیجئے، کسی جو ہے غریب کی مدد کیجئے، اس سے بھی آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کا مقصد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ طالب علم جو مدرسے کے دروازے پر بیٹھا چراغ روشن کیا ہوا ہے، یہ بتا رہے علم کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کے اندھیروں کو علم کی روشنی سے بھر دیا جائے، اور پھر اس روشنی کے ذریعے سے لوگوں کے دل کے اندھیروں کو اس علم سے روشناس کیا جائے۔ یہ علم کا مقصد ہے، اس میں آپ کوئی التزامی جواب نہیں دے سکتے ہو۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بادشاہ نے اپنا ارادہ منسوخ کر لیا کہ ایک شخص تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے،
ایک شخص تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، لہذا میں اس مدرسے کو اس لیے نہیں بند کرتا ہوں کہ ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے۔ آج اور اس دور میں مدرسے کوئی نصاب کو چینج کیا جائے، مدرسے کے نصاب کو بدل دیا جائے، مدرسے سے ڈاکٹر، اسی طریقے سے ماسٹر، اور یہ چیزیں نہیں نکلتی ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اس وقت میں مدرسے کو اس لیے بند کیا جاتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے مدرسہ بند کر دو۔ آج خالصتاً جو طالب علم مدرسے کو اختیار کرتا ہے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اسے پتا ہے حکومتی مشینری میں مجھے کچھ نہیں ملنا ہے۔ نہیں اس مدرسے کی پڑھائی پر آپ کو کوئی جج بناتا ہے، نہیں اس مدرسے کی پڑھائی پر آپ کو کوئی وزیر اعلیٰ بناتا ہے، نہیں اس مدرسے کی پڑھائی پر آپ کو کوئی وزیر اعظم بناتا ہے۔ اس مدرسے کی پڑھائی کی وجہ سے حکومتی مشینری میں آپ کے لیے کوئی عہدہ اور منصب نہیں ہے۔ اس لیے یہ طالب علم جو پڑھتا ہے خالص للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے۔ تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ جناب والا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیوں پڑھنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ دنیاوی مقصد کو بھی شامل حال کرنا ہے۔ بتائیے یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ میری بات کو سمجھ رہے ہو کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرے، آپ اس کو کہے کہ آپ اس کے ساتھ دنیاوی غرض اور مقصد کو بھی شامل کرو، یہ انصاف ہے؟ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا کہ جامعہ نظامیہ کو بادشاہ وقت اس لیے بند کر رہا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے والے لوگ نہیں ہے، عہدے اور مناصب کے لیے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ایک کہتا ہے میرا فلاں صوبے کا گورنر میرا والد ہے، وہ جائے گا تو میں اس کی جگہ ہوں گا۔ دوسرا کہتے ہیں فلاں جگہ کا قاضی میرا والد ہے، وہ جائے گا تو میں اس کی جگہ ہوں گا۔ تو بادشاہ نے اس لیے ارادہ کیا اس مدرسے کو بند کیا جائے کہ اس میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے والے نہیں ہے۔ لیکن آج مدرسے کو اس لیے بند کیا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے والے کیوں ہیں؟ اس میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے والے کیوں ہیں؟ پھر عجیب بات یہ ہے، جن سے آپ اسکول پڑھواتے ہو کیا آپ نے ان کو ڈیوٹیاں دے دی؟ کیا وہ بے روزگار نہیں پھر رہے؟ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین شعر کہا ہے، بی اے اٹھائے بوری ایف اے چلائے ٹانگا۔ بی اے بہت سارے بی اے والے ہیں، ہمیں بے روزگار نظر آتا ہے۔ جو آپ مدرسے کے طالب علم کو بھی کہتے ہیں کہ جناب والا آپ یہ پڑھ لیں، تو اس کو پڑھاؤ گے کیا کرو گے؟ بی اے اٹھائے بوری ایف اے چلائے ٹانگا، ہم بھی وکیل بن کر بھیجیں گے بینڈی توڑی۔ آج حال یہی ہے، وکیلوں کو ہم دیکھتے ہیں ان اڈوں میں کام کرنے والے، ان اڈوں میں کام کرنے والے، مزدوری پر کام کرنے والے، وکالت کا ڈگری ان کے پاس موجود ہے لیکن مزدوری کر رہا ہے۔ میرا عزیز ساتھیو، جب آپ نے مشینری وہ دی ہے اور آپ ان کو بے روزگار پڑھا رہے ہو، اوروں کو اس میں شامل کرو گے، کیا بنانا ہے؟ کیا مقصد ہے اس سے؟ کیا حاصل کرو گے؟ ایک بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں چونکہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، مذاقیہ طور پر انہوں نے لطیفہ کہا کہ یار عجیب بات ہے، مشرف کے دور میں یہ بات تھی کہ جناب والا ان مدرسوں سے نکلنے والا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، ان مدرسوں سے نکلنے والا کوئی انجینئر نہیں ہوتا ہے، ان مدرسوں سے نکلنے والا کوئی ماسٹر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس ساتھی نے جو ہے ایک لطیفہ بیان کیا کہ یار یہ ان اداروں سے نکلنے والے جتنی بھی ہے ان کے آخر میں ٹر آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ ٹر آتا ہے، ڈاکٹر، انسپیکٹر، ڈائریکٹر، ماسٹر۔ لیکن کہا ہم جو سند حاصل کرتے ہیں، جب ہم بنتے ہیں تو ہم تو ٹرار بن جاتے ہیں۔ آپ نے جو ہے مسجد کے باہر دیکھا ہوگا نکاح رجسٹرار، کیا نکاح رجسٹرار، تو کہا یہ ٹر میں بھی ہم ان سے پیچھے نہیں، اگر وہ ٹر بنتے ہیں تو ہم ٹرار بن جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج اگر کوئی ادارے محفوظ ہے اور جن کے لیے باہر سے آنے والے لوگ موجود ہیں، وہ دینی مدارس ہے، الحمدللہ علماء کی نگرانی میں چل رہے، اور لوگ عرب ممالک سے ان مدارس میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ اور ایک جو ہے ریونڈ کا مرکز ہے، آپ کو پتہ ہے طائف کے لوگ بھی وہاں سے اپنی تشکیلیں کراتے ہیں، طائف کے لوگ بھی ریونڈ مرکز سے اپنا جو ہے تشکیل کراتے ہیں، جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تھا اگر ان کو ہدایت نہیں ملی تو ان کے آنے والی نسل کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرما دیں گے۔ تو یہ دو ادارے میں اس کے بارے میں ہمیشہ کے لیے کہتا ہوں، یہ ہمارے ملک کی اکنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں، ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ معاونت ہونی چاہیے، ان کے راستے میں روڑے نہیں اٹکانی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آذان ہوگی۔